الحمدللہ رب العالمین کی تشریح۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے اور رب العالمین یہ دلیل ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کوئی بھی مسئلہ ہو تو دعویٰ کرتا ہے اور اس کے لیے پھر دلیل کی تلاش ہوتی ہے، دلیل بھی دینی پڑتی ہے تاکہ اس دعویٰ کو مضبوط کر سکے۔ تو اللہ نے دعویٰ کیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کیوں اللہ کے لیے تمام تعریفیں؟ تو اس کی دلیل بھی اللہ نے دے دی، رب العالمین، چونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اللہ کی تعریف اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اللہ نے پرورش کی، اور جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو اللہ نے ماں کی سینے میں 2 نہریں لگا دی، تو تب بھی اللہ نے پرورش کی۔ جوان ہوئے تب بھی اللہ نے پرورش کی، اور جب بڑھاپے کو پہنچے تو تب بھی اللہ نے پرورش کی۔ جسمانی پرورش بھی اللہ نے کی اور روحانی پرورش بھی اللہ نے کی۔ تو جسمانی پرورش کیسے کی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، رزق عطا کیا، جو ضروریات کی زندگی ہے وہ اللہ نے عطا کی، سہولیات مہیا کی۔ اور روحانی پرورش بھی اللہ نے کی ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کتاب اللہ نازل فرمائی۔ تو دونوں طرح کی پرورش اللہ نے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اس لیے تمام تعریفیں اللہ کی۔ اور اس میں فائدہ فرمایا کہ تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف بیان نہ کرتی، جو اللہ کے حمد و ثنا بیان نہ کرتی۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ درخت جو کھڑے ہیں یہ ویسے ہی کھڑے ہیں، حالانکہ یہ قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو چوپائے جانور ہے یہ ویسے ہی جھکے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور اسی طرح تم سمجھتے ہو کہ یہ جو سانپ، بچھو، رینگنے والے حشرات الارض جو ہے، تو تم سمجھتے ہو کہ یہ ویسے ہی زمین پہ چل رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ جو حشرات الارض ہے، سانپ، بچھو وغیرہ جو ہے، یہ بھی سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو ہر چیز اپنے حال کے مطابق اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ کوئی قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول، کوئی رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول، کوئی سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول۔ اب انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، کامل ہے، تو اس لیے انسان کی عبادت بھی کامل ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی عبادت کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں بھی عبادت کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں بھی۔ اس لیے اللہ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور مخلوق اللہ کی تعریف کریں گے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ الحمدللہ کی فضیلت، بعض علماء نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔
تو جو ایک بار الحمدللہ کہے گا اللہ اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیں گے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے جنت کی 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت کہنا چاہیے جب محل ہو، کوئی بھی جملہ کوئی بھی کلمہ اس وقت کہنا چاہیے جو اس کا محل ہو، جہاں کہنے کی ضرورت ہو۔ منقول نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو بغداد میں رہتا تھا، ایک بزرگ، اس کی دکان بچ گئی اور باقی لوگوں کی دکانیں جل گئی، آگ لگی، سارے مارکیٹ کو آگ لگی اور ساری دکانیں جل گئی اور ایک بزرگ جو ہے اس کی دکان بچ گئی۔ تو کسی نے اس کو آ کر کہا کہ تیری دکان بچ گئی ہے۔ اب اس نے کہا الحمدللہ۔ وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ بعد میں جب غور اور فکر کر لیا تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ 30 سال سے میں استغفار کر رہا ہوں، اللہ سے توبہ مانگ رہا ہوں۔ پوچھا کیوں توبہ مانگ رہے ہو؟ اس وجہ سے توبہ مانگ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے الحمدللہ، یہ اس وقت نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کا مال ضائع ہو رہا ہے، باقی لوگوں کی دکانیں جل گئی ہیں، مارکیٹ تباہ ہو گئی ہے آپ کی وجہ سے، میری دکان بچ گئی ہے، لیکن جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھے، ان کے غم میں بھی شریک ہو جائے۔ تو میں نے جو جملہ ادا کیا الحمدللہ، یہ میں نے موقع کی مناسبت سے نہیں ادا کیا، مجھے کہنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے تو نقصان نہیں ہوا، لیکن جو باقی مسلمانوں کا نقصان ہوا اس کا مجھے خیال نہیں آیا، تو اس لیے فرمایا کہ میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ کی حمد ہی بیان کی ہے، لیکن اس پہ بھی اللہ سے استغفار کر رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا کہ ہر لفظ کو موقع محل کے مطابق ادا کرنا چاہیے، جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پہ۔ اس لیے جو بھی جملے ہیں، جو بھی کلمات ہیں، تو ان کو ہم وہاں پہ ادا کریں جہاں موقع اور محل کے مناسب ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم میں روح داخل ہوئی، ناک تک پہنچی تو ٹھیک آئی، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، تو اللہ نے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے وہاں جا کر ان کو سلام کرو، السلام علیکم کہو۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تمہارے اولاد کے لیے تحفہ ہے، یہ تمہارے اولاد کے لیے تحفہ ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، دوسرا طرف اس کے جواب میں کیا کہے گا یرحمک اللہ، اور جب کسی سے ملاقات ہو تو السلام علیکم، اور فرمایا کہ جنتیوں کے لیے بھی یہی تحفہ ہے، جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے، سلام السلام علیکم، اور جب ان کو اللہ کے نعمتیں ملیں گی تو وہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں گے۔ تو یہ جنتیوں کے لیے بھی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی مالک، سردار، خالق، موجد، تو یہ سارے معنی آتے ہیں۔ یہاں پہ رب العالمین کا معنی ہم لیں گے پرورش کرنے والا۔